کے ایم سی کے 10,000 پینشنرز کو عدم ادائیگی پر توہین عدالت کا معاملہ 15 روز میں واجبات ادائیگی کے عدالتی احکامات پر عمل درآمد شروع نہ ہو سکا۔ 2017 سے کے ایم سی کے ہزاروں ریٹائرڈ ملازمین واجبات سے محروم۔ ملازمین کو ان کا حق دلانے کے لیے کے ایم سی کی سوداکار سجن یونین میدان میں آ گئی۔ تفصیلات رضوان احمد کی رپورٹ میں۔ محنت کش کے حق کی ادائیگی محکمے کی ساکھ کا اصل امتحان۔ سال 2017 سے 10,000 اور سال 2023 سے ریٹائرڈ ہونے والے شہر کے بلدیاتی ملازمین اپنے واجبات اور پینشن سے محروم۔ سجن یونین کی محنت سے سندھ ہائی کورٹ نے 1 ستمبر کو اپنے فیصلے میں ادائیگیاں 15 یوم میں کرنے کا حکم دیا۔ کئی روز گزر جانے کے باوجود کسی قسم کی ادائیگی نہیں ہو سکی۔ سجن یونین کے سربراہ سید ذوالفقار شاہ کہتے ہیں اس بار بھی ادائیگی نہ ہوئی تو سندھ بھر میں احتجاج اور عدالتی جنگ شروع کریں گے۔ دیکھیں 19 ستمبر کا ہم انتظار کریں گے۔ 19 ستمبر تک کا یہ ٹائم دیا گیا ہے، اور جب 19 ستمبر گزر جائے گی تو ہم اس کے بعد جو ہے اپنا ایک تو لائے عمل کر رہے ہیں، ایک تو پورے سندھ کے لوگ بھی ابھی جو ہے نا اس میں انوالو ہیں، کیونکہ پینشن اصلاحات آ گئی ہیں، وہ بھی معاملات ہیں۔ واجبات سے محروم ریٹائرڈ ملازمین بولے واجبات کی ادائیگیوں میں کئی سال کی تاخیر سے وہ نفسیاتی مریض بن گئے ہیں۔ ملازمین ہمارے کے ایم سی کے سارے نفسیاتی مریض بن رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، فاقے 2 سال تو میرے کو ہو گئے۔ میں باہر نکلتا ہوں، لوگ بولتے ہیں پیسے ملے نہیں ملے، کہاں سے ملے؟ کرایہ نہیں ہوتے آنے کے لیے، پینشن ابھی تک چالو نہیں ہوئی، 2 سال ہو گئے یار۔ بلدیاتی ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات کی عدم ادائیگی کا اثر حاضر سروس ملازمین کی کارکردگی پر بھی پڑ رہا ہے، اور وہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا کیا بنے گا۔ کیمرامین اجلان شیپا کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ ناظرین بتاتے چلیں کہ کراچی میں اسٹریٹ لائٹس کا مسئلہ حل نہ ہوا۔ گلستان جوہر کی حدود بلاک 6 میں اسٹریٹ لائٹس کا فقدان، سڑکیں اندھیرے میں ڈوب گئی، ڈکیتیوں کا خدشہ موجود ہے اور یہ مسئلہ جوں کا توں ہے۔ عوام شہری شدید پریشان ہیں۔ بات کریں گے مبشر حسین سے۔ جی مبشر بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں گلستان جوہر بلاک 6 کے مقام پر موجود ہوں، جہاں کئی سالوں سے جو ہے وہ اسٹریٹ لائٹس جو ہے وہ موجود نہیں ہیں، جس کے باعث جو ہے جیسے ہی مغرب ہوتی ہے اور جو سڑک ہے وہ ویران اور سنسان ہو جاتی ہے، اور اسی دوران وارداتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک سڑک جو ہے وہ گل ہاؤس سے دائیں جانب جو ہے وہ صفورہ، جبکہ بائیں جانب پہلوان گوٹ، اور اگر سیدھی سمت ہو تو یہ جوہر کمپلیکس کی جانب جاتی ہے۔ اسی حوالے سے سندھ ہائی کورٹ کے احکامات پر گلستان جوہر تھانے کی حدود میں پولیس چوکی قائم کی گئی ہے، تاکہ جو ہونے والے جرائم کی وارداتیں ہیں اس میں کمی لائی جا سکے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں، میرے ساتھ چوکی انچارج ہیں بلاک 6 بی بی پولیس چوکی کے عاشق صاحب۔ بتائیے گا سر کہ شہری شکوہ کرتے ہیں کہ اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں اور وارداتوں کا جو تناسب اس علاقے میں بڑھتا جا رہا ہے، پولیس کیا اقدام کر رہی ہے، بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو تھینکس۔ اصل میں یہ جو ہائی کورٹ کے حکم سے یہ بلاک 6 کے لیے جو پی پی یہاں پہ تھی ہے جو ابھی، تو یہ اس کا جو بلاک 6 میں ہے، اور یہ مین روڈ جو ہے، آپ کی بات یہ میں درست قرار دیتا ہوں کہ یہ لائٹ کا پرابلم ہے، اسٹریٹ لائٹ یہاں نہیں ہے، اس کی وجہ سے تھوڑا کرمنلز کو جو ہے نا ڈیٹیکٹ کرنے میں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے۔ باقی ہمارے یہاں پہ 24 گھنٹے پولیس ہوتی ہے، اور ایس ایس پی صاحب کی اسٹریٹجی کے مطابق یہاں پہ موبائلس دن میں ہوتے ہیں، شام میں ہوتے ہیں، اور رات میں موٹر سائیکلس ہوتی ہیں جو اس روڈ کو کور کرتی ہیں، اور بلاک 6 کو ہماری نفری کور کرتی ہے، مطلب ہم روڈ پہ بھی ہوتے ہیں۔ تو فی الحال جو 98% جو ہے یہاں پہ کرائم کنٹرول ہے اسی روڈ پہ۔ باقی پرابلم سیوریج یا اس کا الیکٹریسٹی کا ہے، جو اسٹریٹ لائٹ کا، تو وہ تو ظاہر ہے اس کی وجہ تو سب کو پریشانی ہوتی ہے، پبلک کو بھی ہوتی ہے، پولیس کو بھی ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ کرائم تو 98% کنٹرول ہے یہاں پہ بلاک 6 پہ اسی روڈ پہ۔ جیسا کہ میرے ہمراہ چوکی انچارج موجود تھے، ان کا کہنا ہے کہ یقینی طور پر جو انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ اسٹریٹ لائٹس کو فعال کیا جائے بیشتر مقامات کی طرح اس بلاک گلستان جوہر بلاک 6 میں بھی۔ وارداتوں کی جہاں تک بات ہے، پولیس کا کہنا ہے چوکی انچارج کا کہ پولیس اپنی جو حدود ہے اس میں کوشش کرتی ہے
کہ اسٹریٹ کرائم پر قابو پایا جائے. وہیں دوسری جانب شہری اپنا شکوہ بھی کرتے ہیں کہ اسٹریٹ لائٹس نہیں ہوتی. پولیس اپنا جہاں مبینہ طور پر کردار ادا کرتی ہے کہ ملزمان کو گرفتار کیا جائے, وہیں اسٹریٹ لائٹس نہ ہونا پولیس کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے. شہری بھی اذیت سے دوچار ہیں. تو انتظامیہ کو چاہیے کہ اسٹریٹ لائٹس کو جو ہے وہ فعال کیا جائے تاکہ آنے والی جو وارداتیں ہیں, ہونے والی اور حادثات جو ہے وہ رہنما نہ ہو اور وارداتوں کو مکمل طور پر کنٹرول کیا جا سکے. جی گلستانہ جوہر سے مبشر حسین براہ راست اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ مبشر. منگو پیر تھانے کی حدود کلمہ چوک پر کیش وین سے ڈکیتی کی بڑی واردات. 2 روز قبل مسلح ملزمان دن دہاڑے 2 کروڑ 32 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے. ملزمان جاتے ہوئے سیکیورٹی اہلکار کی رائفل بھی لے گئے. واردات کا مقدمہ درج. واردات کی فوٹیجز پولیس کو مل گئی. وزیر داخلہ نے SSP ویسٹ سے رپورٹ طلب کر لی. تفصیلات اسامہ ملک کی اس رپورٹ میں. شہر قائد میں ایک اور بڑی ڈکیتی. منگو پیر تھانے کی حدود کلمہ چوک پر کیش وین میں ڈکیتی کی واردات. 2 روز قبل مسلح ملزمان 2 کروڑ 32 لاکھ روپے لوٹ کر فرار. ملزمان سیکیورٹی اہلکار کی 223 رائفل بھی لے گئے. واردات کا مقدمہ سیکیورٹی سپروائزر غازی خان کی مدیت میں درج ہو گیا. مقدمے کے متن کے مطابق گزشتہ روز حسب معمول سیکیورٹی چیک کرنے نیا ناظم آباد گیٹ پر پہنچا. ہماری کیش وین میرے سامنے نیا ناظم آباد گیٹ سے گزری. 5 مسلح افراد آئے, گاڑی روکی اور آفتاب سے رائفل چھینی. پھر ملزمان نے رقم کا تھیلا چھینا اور موقع سے فرار ہو گئے. پولیس نے ڈکیتی کی CCTV فوٹیج حاصل کر لی. 5 ملزمان نے واردات انجام دی. پولیس نے شک کی بنیاد پر 10 سے زائد افراد کو تحویل میں لے کر شامل تفتیش کر لیا. واقعے کے بعد وزیر داخلہ سندھ نے نوٹس لے کر SSP ویسٹ سے تفصیلات طلب کر لی ہیں. کیمرامین محمد حارث کے ساتھ اسامہ ملک, سٹی 21. کاروباری ہفتے کے دوران پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا سلسلہ جاری رہا ہے. سرمایہ کاروں کا اعتماد کے باعث مارکیٹ نے نئی بلند ترین سطح قائم کر لی. تفصیلات اشرف خان کی رپورٹ میں. مہنگائی اور تجارتی خسارے میں کمی, پاکستان اسٹاک مارکیٹ کے لیے مثبت اشارے. مارکیٹ ایک بار پھر نئی بلندیوں پر پہنچ گئی. کاروباری ہفتے کے دوران پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان رہا اور 100 انڈیکس نے ایک بار پھر نئی تاریخ رقم کر دی. 100 انڈیکس میں 5559 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور انڈیکس 3.81% اضافے سے پہلی بار 1,54,577 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا. ہفتے کے دوران 100 انڈیکس کی بلند ترین سطح 1,54,511 جبکہ کم ترین سطح 1,48,500 رہی. ایک ہفتے میں 250 ارب روپے مالیت کے 5.50 ارب شیئرز کا کاروبار ہوا اور مارکیٹ کیپٹلائزیشن 477 ارب روپے بڑھ کر 1,81,033 ارب روپے پر پہنچ گئی. ماہرین کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے دورہ چین کی مارکیٹ پر مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں. لیکن جب سے یہ وزیر اعظم کا دورہ شروع ہوا ہے چائنا والا, اس کے ساتھ جو مومنٹم بلڈ ہوا ہے تو مارکیٹ نے جو اپنے جتنے بھی پریویس ہائی تھے وہ سب کے سب بریک کر دیے اور آنے والے دنوں میں بھی ہم دیکھیں گے کہ مارکیٹ میں یہ جو کنٹینیوشن ہے وہ جاری رہے گی. بینکنگ اسٹاک کی بات کر لیں تو آؤٹ پرفارم کیا. لاسٹ کوارٹر میں 326 بلین کے پروفٹ ہوئے ہیں. ریمیٹنسز کے نمبرز آئے ہیں, آؤٹ اسٹینڈنگ نمبرز آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انفلیشن بھی ڈاؤن سائڈ پہ نظر آ رہی ہے. تو اوور آل مارکیٹ کے سینٹیمنٹس بہت زیادہ پازیٹیو ہیں. دوسری جانب اگست میں مہنگائی کی شرح 3.10% رہی جو جولائی میں 4.10% تھی. اسی طرح اگست میں تجارتی خسارہ ماہانہ بنیاد پر 9% کمی کے بعد 2.90 ارب ڈالر رہا. ماہرین کہتے ہیں اگر یہی رجحان برقرار رہا تو اسٹاک مارکیٹ میں مزید تیزی کے امکانات موجود ہیں. اشرف خان, سٹی 21. ملک میں نئی شرح سود طے کرنے کے لیے بڑی بیٹھک 15 ستمبر کو ہوگی. ٹاپ لائن ریسرچ نے مانیٹری پالیسی پر مارکیٹ سروے جاری کر دیا. 72% کی رائے میں شرح سود میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. سروے رپورٹ میں سیلاب کے بعد مہنگائی کی شرح بڑھنے کے خدشات کا اظہار کر دیا گیا. تفصیلات اس رپورٹ میں. شرح سود میں کمی ہوگی یا نہیں, فیصلہ 15 ستمبر کو ہوگا. اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کا اجلاس 15 ستمبر کو طلب کر لیا گیا. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد پالیسی کمیٹی کے اجلاس کی سربراہی کریں گے. ٹاپ لائن ریسرچ نے مانیٹری پالیسی پر مارکیٹ سروے جاری کر دیا. سروے میں 72% کی رائے میں شرح سود میں کوئی تبدیلی نہ ہونے کا امکان. سروے میں کہا گیا کہ سیلاب کے بعد مہنگائی کی شرح بڑھنے کے امکانات بڑھ گئے. پنجاب میں تیار فصلیں تباہ, آئندہ ماہ اجناس کی سپلائی چین متاثر ہونے سے مہنگائی کی رفتار بڑھنے کا خدشہ ہے. سروے کے مطابق شرح سود میں 25 بیسس پوائنٹس کی کمی کی توقع ہے. 2010 اور 11 کے سیلاب سے ملک کی اہم فصلوں کی بوائی میں مشکلات ہوئی تھیں.
इस दौरान सैलाब में गंदम और चावल की पैदावार में 18% तक कमी हुई। इस मुद्दत में कपास की पैदावार में 30% तक कमी रिकॉर्ड की गई थी। मौजूदा सैलाब के बाद महंगाई बढ़ने के खतरे पर शरह सूद 11% पर ही बरकरार रहने की तवक्का है। सर्वे में कहा गया कि गुज़िश्ता मॉनेटरी पॉलिसी के बाद से 6 माह के टी बिल्स में भी कोई तब्दीली नहीं हुई। ज्यादातर अफराद की राय में आइंदा महीनों में महंगाई की शरह में इजाफा हो सकता है। दिसंबर 2025 तक अमरीकी डॉलर 285 रुपए से 290 रुपए के दरमियान रहने की तवक्का जाहिर की जा रही है। सिंध में पहली बार कैंसर से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज 15 सितंबर से होगा। 8 साल से 12 साल की बच्चियों को वैक्सीन कराई जाएगी। ईपीआई डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार का 41 लाख बच्चियों की वैक्सीनेशन की जाएगी। सिंध हुकूमत ने बच्चियों को कैंसर से बचाने की मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया। 15 सितंबर से शुरू होने वाली वैक्सीनेशन मुहिम में 8 साल से 12 साल उम्र की 41 लाख लड़कियों को कैंसर से बचाव की वैक्सीनेशन कराई जाएगी। ईपीआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार ने सिटी 21 को बताया कि सिंध भर में 2 हफ्ते ये मुहिम चलाई जाएगी, जिसमें स्कूलों की तालिबात को भी वैक्सीन करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आइंदा साल से बाकायदा टीका जात की तरह कैंसर से बचाव की वैक्सीन को भी रेगुलर प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा।